تو اس حوالہ سے ہم حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر خیر کر رہے تھے۔ تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 ہجری مدینہ طیبہ میں ہوا۔ مدینہ المنورہ کے اندر مسجد نبوی کے پاس حضرت سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ایک مکان میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی کے بعد رہنے لگی۔ آپ کی اگر عبادت کی بات کریں تو آپ قرآن مجید فرقان حمید کی حافظہ تھی اور بہت بڑی راکعہ، ساجدہ، راضیہ، مرضیہ، زکیہ اور بہت بڑی عبادت گزار تھی۔ آپ کے بارے میں روایات میں لکھا ہے کہ حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرائض کے بعد جب نوافل ادا کرنے لگتی تو اپنا سر سجدے میں رکھتی اور ساری رات گزر جایا کرتی تھی۔ اس کے باوجود حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا کام خود کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے کہا کہ فاطمہ تم گھر کا سارا کام کرتی رہتی ہو، تم اگر اپنے ابا جان کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ مجھے ایک خادمہ دے دو جو گھر کا کام کاج کیا کرے، تمہیں یقیناً مل جائے گی۔ تو حضرت سیدہ پاک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کے مطابق حضور کے پاس آئیں، آ کر کے عرض کیا ابا جان ایک خادمہ اگر مل جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی میں تجھے خادمہ تو نہیں دوں گا، لیکن میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں جو خادمہ سے کئی گنا زیادہ بہتر ہوگا۔ ابا جان وہ کون سا؟ آپ نے فرمایا بیٹی جب تم اپنے بستر پہ جاؤ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہارے کام رب ذوالجلال خود کروا دیا کرے گا۔ حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں آئی، آپ نے یہ تسبیح شروع کر دی، اس کا نام ہے تسبیح فاطمہ۔ علماء کہتے ہیں ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، اگر نہ پڑھ سکے کم از کم سونے سے پہلے ضرور پڑھ لیا کریں۔ حضور کے ایک جلیل القدر صحابی جن کا نام ہے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ایک مرتبہ حضور نے بھیجا کہ جاؤ علی کو بلا کے لاؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری مولا علی کے گھر آئے، اتفاق سے دروازہ کھلا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری کی سامنے نظر پڑی، صحن میں چکی پڑی ہوئی تھی اور خود بخود چل رہی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے جب یہ منظر دیکھا تو حضور کے پاس گئے اور جا کر کے عرض کیا آقا میں نے ایک منظر بڑا عجیب دیکھا ہے۔ پوچھا وہ کیا دیکھا؟ عرض کرتے آقا آپ کی بیٹی کے صحن میں نے چکی دیکھی جو اپنے آپ چل رہی تھی، چلانے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو میرے آقا نعمت نے جواب دیا ابو ذر غفاری یہ تو تم نے دیکھا کہ چکی خود چلتی ہے، یہ تو دیکھو وہ گھر کس کا ہے۔ فرمایا وہ گھر میری بیٹی کا ہے، رب ذوالجلال نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے جو میری بیٹی کے گھر میں آگے کام کاج کرتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ فرشتوں کی ڈیوٹی بھی تھی مگر اس کے باوجود بھی حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت رب ذوالجلال کے ذکر میں رہا کرتی تھی اور قرآن مجید کی تلاوت فرماتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عثمان غنی نے حضور کی اپنے گھر میں دعوت کی، اس دعوت میں حضرت مولا علی بھی شامل تھے۔
حضرت عثمان غنی نے بڑی شاندار دعوت کی، مولا علی نے وہ دعوت کھائی اور حضور چل کر حضرت عثمان غنی کے گھر میں گئے اور حضور کے ہر قدم کے بدلے میں حضرت عثمان غنی نے ایک غلام آزاد کیا۔ ہر قدم کے بدلے میں حضرت مولا علی نے دعوت کھائی، بڑا لطف آیا۔ گھر میں حضرت سیدہ خاتون جنت کے پاس آئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے، فاطمہ آج دعوت بڑی شاندار ہوئی ہے۔ پوچھا وہ کہاں؟ فرمانے لگے کہ عثمان نے اپنے گھر میں دعوت کی تھی، بڑا شاندار کھانا تھا، چونکہ آپ غنی تھے اور بڑے مال و دولت والے تھے حضرت عثمان۔ اور حضرت مولا علی فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا ہے کہ حضور کے ہر قدم کے بدلے میں عثمان نے ایک غلام آزاد کیا ہے۔ اب حضرت سیدہ خاتون جنت نے جب یہ سنا تو پوچھنے لگی، علی اب آپ کا کیا مقصد ہے؟ حضرت مولا علی فرمانے لگے کہ فاطمہ دل میرا بھی کرتا ہے کہ حضور کی دعوت ہمارے گھر میں بھی ہو جائے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت نے جواب دیا، ٹھیک ہے جاؤ جا کے حضور سے کہہ دو کہ آ جائیں، تشریف لے آئیں، دعوت ہے۔ حضرت مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ گھر میں تو کچھ ہے نہیں، کچھ نہیں کہا، حضور کے پاس گئے اور جا کر کے عرض کیا، آقا آپ کی ہمارے گھر میں دعوت ہے۔ دن مقرر ہو گیا، آقا علیہ السلام مقرر دن میں اپنے چند صحابہ کے ساتھ حضرت مولا علی کے گھر میں تشریف لے آئے۔ جب حضور جلوہ گر ہو گئے، حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے برتنوں کو سیدھا کر کے رکھا اور مصلی بچھایا اور اپنے رب کو یاد کیا اور عرض کرنے لگی، مولا کریم تیرے محبوب تشریف لے آئے ہیں، دعوت میں نے کر دی، مولا انتظام تو فرما دے۔ ابھی حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا یہ دعا مانگ رہی تھی کہ رب ذوالجلال نے ان برتنوں کو جنتی کھانوں سے بھر دیا۔ وہ کھانے اٹھا کے حضرت مولا علی نے حضور کے سامنے رکھے۔ اصحاب رسول نے جب کھانا کھایا تو بڑے حیران ہوئے، ان کی لذت محسوس کی اور ان کا مزہ محسوس کیا اور ان کی خوشبو محسوس کی، حیران ہوئے۔ آقا نعمت نے پوچھا، اصحاب حیران ہونے والی بات کون سی ہے؟ حضور کھانے تو بڑے کھائے ہیں پر آج کے کھانے کی لذت اپنی ہے، خوشبو اپنی ہے، ان کا ذائقہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ آقا نعمت نے جواب دیا، میرے صحابہ یہ کھانے عام نہیں، یہ جنتی کھانے ہیں۔ اصحاب رسول نے جب کھانا کھا لیا تو حضرت مولا علی عرض کرنے لگے، فاطمہ ایک کام تو باقی ہے۔ پوچھا وہ کون سا؟ کہنے لگے کہ عثمان نے حضور کے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کیا تھا۔ حضرت سیدہ کائنات نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی کہ مولا تیرے محبوب چل کے آئے ہیں، ابھی جائیں گے، ان کے ہر قدم کے بدلے میں ان کا ایک امتی جہنم سے آزاد فرما دے۔ ابھی یہ دعا مانگی تھی کہ جبریل امین حضور کے پاس آ گئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے، سیدی یا رسول اللہ آپ کی شہزادی نے دعا مانگی ہے کہ آپ کے ہر قدم کے بدلے میں آپ کے ایک امتی کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے۔ تو آقا دعا اس انداز میں قبول ہوئی ہے، آپ کے ہر قدم کے بدلے میں رب ذوالجلال نے 1000 امتی کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ یہ وہ حضرت سیدہ خاتون جنت ہیں رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو جنتی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ کے 3 شہزادے تھے، ایک کا نام امام محسن، ایک کا نام امام حسن، ایک کا نام امام حسین۔ آپ کی 3 شہزادیاں تھیں، ایک کا نام سیدہ زینب، ایک کا نام سیدہ رقیہ، ایک کا نام سیدہ ام کلثوم۔ آپ کا ایک شہزادہ امام محسن اور آپ کی ایک شہزادی سیدہ زینب، ان دونوں کا بچپن میں وصال ہو گیا۔ باقی جو 2 شہزادیاں ہیں اور 2 شہزادے ہیں وہ بڑے ہوئے، ان کی آگے شادیاں ہوئی اور پھر آگے ان کی جتنی اولاد ہے وہ ساری حسنی حسینی اولاد ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے وصال مقدس کے 6 ماہ بعد
حضرت سیدہ پاک کا وصال مقدس ہوا اور آپ کا جنازہ تاجدار صداقت نے پڑھایا رات کے ٹائم، اور آپ کو جنت البقیع شریف کے اندر دفن کیا گیا. اور قیامت میں آپ کے پردے کا عالم یہ ہوگا کہ آپ کی جب قبر انور شک ہونے لگے گی، پھٹنے لگے گی، تو 70,000 حوریں جنت سے آ جائیں گی. 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں آپ کی قبر انور پھٹے گی اور رب ذوالجلال کی طرف سے آواز آئے گی، محشر والوں اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھوں کو بند کر لو، فاطمہ بنت محمد تشریف لا رہی. تو آپ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں جنت میں تشریف لے جائیں. یہ آپ کا مقام اور یہ آپ کی شان اور یہ آپ کا مختصر سا ذکر پاک ہے. ایک وظیفہ جو بزرگ سید ہیں ان کی طرف سے مجھے ملا ہے، میں وہ آپ کو بھی دیتا ہوں. جو بزرگان دین سادات ہیں ان کا یہ وظیفہ دیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ روزانہ عشاء کی نماز پوری مکمل پڑھنے کے بعد 2 نفل پڑھے، 2 رکعت نماز نفل فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو بندہ یہ 2 نفل اپنی زندگی کا معمول بنا لے، اس کے مرنے کے بعد سیدہ پاک اس کی شفاعت فرما دی. تو اگر سیدہ پاک سے یہ 2 نفل کے بدلے میں ہمیں شفاعت مل جائے، بتاؤ اور ہمیں کیا چاہیے. اس لیے یہ 2 نفل عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی زندگی کا معمول بنائیں. رب ذوالجلال مابوسونے کے توسل سے شہزادی کونین کا ذکر خیر کرنے کی برکتوں سے ہم سب کے ایمان کی سلامتی فرمائے. چونکہ جمعۃ المبارک ہے، جمعۃ المبارک کا موضوع ہوگا قرآن پاک کا معنی و مفہوم اور اس کی تلاوت کا اجر و ثواب. تمام احباب کوشش کریں 1 بجے تشریف لائیں. درود و سلام. مصطفیٰ